ابھی آپ نے نشانیوں کی بات کی تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ امام کی جو فوج ہوگی، جو ان کا لشکر ہوگا، اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اور اگر ہم بھی امام کی فوج کا، ان کے لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو کہ یقیناً آج کے دور میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ ان کو یہ موقع ملے، یہ سعادت ملے کہ وہ امام کے فوج میں، ان کے لشکر میں شامل ہوں، تو کیا اوصاف ہونے چاہیے ان لوگوں کے جو امام کی فوج میں، ان کے لشکر میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں؟ جی، امام زمانہ علیہ السلام کی جو لشکر کے سپاہی ہیں، جو کتب میں ملتا ہے، بہار الانوار میں ملتا ہے، اور باقی بھی تمام ہماری مستند جتنی کتابیں ہیں اس میں یہ ہے کہ 313 امام کے لشکر کے سپاہی ہوں گے، مگر یہ وہ سپاہی ہوں گے جو ہمارے تمام جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، وہ ان میں سے ہوں گے، وہ پاک ہستیوں کے جو اصحاب میں سے رہے، نیک ہستیاں تھیں، وہ ان میں سے وہی ہوں گے، جیسے جناب سلیمان فارسی یا اس طرح جو اصحاب تھے ان میں سے ہوں گے۔ باقی جو ہمارا جو دور ہے اس میں سے جو ہمارے بنے گی، وہ باقی کا جو لشکر ہوگا، جو سپاہی ہوں گے، ہمارا ان میں شمار ہوگا۔ باقی کا جو لشکر ہوگا اس کے اوصاف میں سب سے بہترین عمل تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمارا قائم ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ایمان میں کمزوری نہ ہو۔ ایمان میں کمزوری کی بہت ساری باتیں، جیسے اب اس دور میں جیسے ہم لوگ ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں دین سے دور کر دیتی ہیں، کہ جناب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اپنے دور میں یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہمارے پاس اس وقت سب سے بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں علم ہوگا تو ہم ایک عالم کا بھی تقدس کو پامال نہیں کریں گے۔ سب سے دین سے دوری تو ہماری یہ ہو گئی بھی ہے کہ ہم علماء کرام کو غلط نگاہ سے دیکھنے لگ گئے ہیں، تقلید پہ بھروسہ نہ کرنا، تقلید سے دور ہو گئے۔ جب امام موجود نہیں ہیں تو آپ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ جو مجتہدین موجود ہیں آپ ان کی تقلید کریں، آپ کو جو مذہب میں مشکل آ رہی ہے آپ ان سے کنسرن کریں، آپ اپنے مسائل پوچھیں، آپ تاکہ ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ ایک یہ، دوسرا اس کے علاوہ آپ کی واجبات مکمل ہونی چاہیے، واجبات میں کوتاہی غفلت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا حلال حرام میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حلال حرام صرف گوشت کھانا ہے یا اس طرح، حلال حرام بہت کچھ ہے۔ مثلا ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، ہم چغلی کر جاتے ہیں، ہم اس طرح کا غصہ کر جانا، خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ حرام ہے، ہم غصے کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر جانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں لشکر ایمان کے میں داخل ہونے سے دور کر دیں گے۔ ہمارا بہت زیادہ اپنی آنکھوں کو گناہ میں مبتلا کرنا، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھروں میں جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھنا جو ہے وہ گناہ کا سبب بنے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، جو ہم موبائل میں جو چیزیں کھول رہے ہیں، فیس بک پہ جو تمام یہ چیزیں دکھنے کو مل رہی ہیں، وہ ہم آرام سے سکون سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ دیکھنا حرام ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو اتنا اس قدر گناہگار کر رہے ہیں کہ جس دن میرے ایمان کا ظہور ہو گیا ہماری نظریں محروم ہو جائیں گے وقت کے ایمان کے چہرے کی زیارت کرنے میں۔ اگر ہمارے ہاتھ، ہماری پاؤں، ہمارا جو اعضاء ہیں وہ جتنی زیادہ گناہ میں مبتلا رہیں گے، جس دن میرے امام کا ظہور ہوگا، کیونکہ جس دن میرے امام کا ظہور ہوگا اس وقت میرے امام آواز دیں گے، اور جب وہ ان کی آواز آئے گی، ان کی پکار آئے گی، جو اس وقت گناہ میں مبتلا ہوگا، جن کے کان زیادہ چغلی سنتے رہے، غیبت سنتے رہے، جنہوں نے زیادہ راگ سنے، جو دوسروں کی جاسوسیوں پہ لوگوں سے ان کے بارے میں گھروں کی باتیں سنتے رہے، دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں ان پہ تہمتیں سنتے رہے، ان کے کان جو ہیں وہ وقت کے امام کی پکار نہیں سن پائیں گے۔ تو اس لیے پہلے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نیکی تو بعد میں۔ جناب رسول خدا کا فرمان ہے تمہارا نیک عمل کرنا اتنا فضیلت نہیں رکھتا جتنا گناہ سے خود کو بچانا فضیلت رکھتا ہے۔